بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے والے اہل علم مسلمان اس خوش بخت ستون استوانہ حنانہ کی تاریخ کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مقام اس عظیم حنانہ سے منسوب ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی پر گریہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شفقت فرما کر اور اسے جنت میں بھیج دیا تھا۔ بخاری شریف اور احادیث و سیرت مبارکہ کی کتابوں میں فراق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پلکتے حنانہ کا ذکر موجود ہے۔ حنانہ سردار الانبیاء کے معجزات کی صداقت کا گواہ ہے۔ السلام علیکم۔ ڈریم اسٹوریز کے پیارے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جامع المعجزات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے فراق میں انسانوں کے ساتھ جمادات و نباتات اور حیوانات بھی بے تاب ہوتے تھے، سجدہ ریز ہوتے، درود و سلام بھیجتے اور فراق میں روتے پائے گئے۔ امام ابو حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نعتیہ قصیدہ میں اشجار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو بلایا تو وہ فرما بردار بن کر دوڑتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ امام شرف الدین بوصیر رحمت اللہ علیہ نے بھی قصیدہ بردہ شریف میں کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر اشجار بغیر قدموں کے اپنی پنڈلیوں پر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ ان درختوں میں سے سب سے خوش نصیب درخت حنانہ ہے۔ احادیث و سیرت کی کتب میں ایسے بہت سے معجزات کا ذکر خیر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم میں حنانہ نامی ایک درخت کا ذکر کئی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑی کا منبر بنا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس پر رونق افروز ہوئے تو خشک درخت حنانہ کا بنا ہوا ستون جسے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، بلک بلک رونے لگا۔ اس گریہ میں اتنا درد تھا کہ مجلس میں موجود تمام صحابہ کرام رضوان علیہم آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ستون کی بے قراری ملاحظہ فرمائی تو خطبہ مؤخر فرما کر اس ستون کے پاس آئے اور اسے سینے سے لپٹا لیا۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا، میری جدائی میں گریہ کنا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے لپٹا کر دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک اسی طرح میری جدائی کے غم میں روتا رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنانہ کے اس تنے سے پوچھا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے واپس اسی باغ میں اگا دوں جہاں سے تجھے کاٹا گیا ہے، وہاں تجھے ہرا بھرا کر دیا جائے، یہاں تک کہ قیامت تک مغرب و مشرق سے آنے والے اللہ کے دوست حجاج کرام تیرا پھل کھائیں۔ اس نے عرض کیا، اے پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحاتی جدائی برداشت نہ کر سکا، قیامت تک کی تنہائی کیسے برداشت کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں سرسبز و شاداب درخت بنا کر اگا دوں اور تو جنت کی بہاروں کے مزے لوٹے؟ ستون حنانہ نے یہ انعام قبول کر لیا، چنانچہ اسے منبر اقدس کے قریب زمین میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے دار فنا پر دار بقا کو ترجیح دی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنوا دوں جس پر آپ خطبے کے وقت تشریف فرما سکیں، کیونکہ میرا ایک غلام بڑھئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو بنوا دو۔ راوی نے کہا، اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنوا دیا۔ پھر جمعے کا دن آیا تو اسی منبر پر تشریف فرما ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کھجور کا وہ تنا جسے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ہجر و فراق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چیخ اٹھا، یہاں تک کہ غم میں فراق میں پھٹ جاتا۔
یہ دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک سے نیچے تشریف لے آئے اور کھجور کے ستون کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ستون اس بچے کی طرح ہچکیاں لینے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے قرار مل گیا۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ فرماتے تو کھڑے ہو کر فرماتے۔ دوران خطاب کبھی قیام طویل ہو جاتا تو یہ طوالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مقدسہ پر گراں ہوتی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے لیے زمین کھود کر اس میں کھجور کا خشک تنا نصب کر دیا گیا۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام طویل اور تھکا دینے والا ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے اس تنے کا سہارا لے کر اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے۔ پھر ایک شخص نے جو کہیں سے مدینہ منورہ آیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھجور کے اس تنے کے ساتھ کھڑے دیکھا تو اس نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اس چیز کو پسند فرمائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرام دہ ہوگی تو میں ان کے لیے ایک ایسی مسند تیار کر دوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر چاہیں تشریف فرما ہوں اور جتنی دیر چاہیں کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے۔ فرمایا، اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ اکرام تو اس شخص کو حکم دیا گیا کہ وہ 3 یا 4 پائیدان والا منبر تیار کر دے۔ یہ آج بھی منبر مدینہ میں موجود ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منبر پر تشریف فرما ہونے میں راحت محسوس کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک کھجور کے تنے سے جدائی اختیار کی اور اپنے لیے بنائے گئے اس منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو خشک لکڑی کا وہ تنا غمناک ہو گیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق اور غم میں اس طرح رونے لگا جیسے اونٹنی اپنے گمشدہ بچے کے لیے روتی ہے۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک تنے کی آہ و بکا سنی تو اس کے پاس تشریف لائے اور اپنا دست اقدس اس پر رکھا اور ارشاد فرمایا، تم چاہو تو میں تمہیں اسی جگہ دوبارہ لگا دوں جہاں تم پہلے تھے اور تم دوبارہ ویسے ہی سرسبز و شاداب ہو جاؤ جیسا کہ کبھی تھے، اور اگر چاہو تو میری اس خدمت کے صلے میں جو تم نے کچھ عرصہ سر انجام دیا ہے تمہیں جنت میں لگا دوں، وہاں تم جنت کی نہروں اور چشموں سے سیراب ہوتے رہو، پھر تمہاری نشو و نما بہترین ہو جائے اور تم پھل دینے لگو اور پھر اولیاء اللہ تمہارا پھل کھائیں۔ اگر تم چاہو تو تمہیں ایسا کر دیتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 مرتبہ فرمایا، ہاں میں نے ایسے کر دیا۔ بعد ازاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کے اس تنے نے یہ اختیار کیا کہ میں اسے جنت میں لگا دوں۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔